انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی پلا سکتی ہیں، پلانے کی اجازت ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دودھ چھڑوانا چاہیں آپس کی رضامندی سے چھڑوا بھی سکتے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، فرمایا کہ میاں بیوی میں نے نہ بچے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچایا جائے نہ ماں کو۔ آج کیا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو یا تو عورت بچے چھین کے لے جاتی ہے، پھر وہ باپ کے خلاف ورغلاتی ہے، یا باپ چھین کے لے جاتا ہے، ماں سے نہیں ملاتا۔ تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے، بھائی بچے پر باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ ماں کے پاس اگر بچے رہیں گے تو وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلائے گی نہیں، باپ خرچہ دے گا لیکن جب چاہے گا بچوں سے آ کے ملتا رہے گا وہ۔ اور بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں کے خلاف نہیں ورغلائے گا اور خرچہ دے گا، وہ اس کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں جب چاہے گی بچوں سے ملتی رہے گی۔ اور فقہاء نے مزید تفصیل بیان کی ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس رہتے ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 دن باپ کے پاس رات بھی گزاریں گے، وہ باپ کو حق حاصل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد جس کا زور چلتا ہے وہ لے جاتا ہے، اور اکثر عدالتیں عورت کا ساتھ دیتی ہیں، عورتیں بچوں کو لے جاتی ہیں اور پھر سارا خرچہ شوہر سے لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں خرچہ تو شوہر سے لیا جائے گا لیکن پھر بچوں کی تعلیم اور تربیت شوہر کی مرضی کے مطابق ہوگی، باپ کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ مائیں اپنی مرضی سے اسکول میں بھی داخل کر رہی ہیں، اس میں باپ کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا، بس پیسے اس سے عدالت سے لے رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عدالت میں ملوانے کا خرچہ بھی باپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، اور وہ 2 مہینے میں 2 دفعہ منہ دکھائی کہ بھاری بھرکم رقم دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے معاشرے میں جو باپ پر ہو رہا ہے، جس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اگر کوئی ماں پہ ظلم کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بچوں کی وجہ سے۔ اللہ نے عدت کے احکام بیان کیے ان آیات میں کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس پر عدت واجب ہے۔ آج یہ بھی عدت معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، عورتیں شوہر مر جاتا ہے تو گھر سے نکل جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، جی ہم گاؤں جا رہی ہیں، منہ دیکھنے کے لیے شوہر کا جا رہی ہیں، پھر بعض لوگوں نے 40 دن کی عدت بنا لی۔ صاف اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بھئی جیسے ہی اور شوہر کے مرنے کی اطلاع آئے، جس گھر میں عورت شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی گھر میں فوراً عورت پہ جانا واجب ہے، اور 4 مہینے 10 دن تک اس پر زینت اختیار کرنا بھی حرام ہے، اور گھر سے نکلنا شدید ضرورت کے بغیر۔ ہاں کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، الگ بات ہے۔ مجبوری کسی کے جنازے میں شرکت، کسی کی شادی بیاہ میں جانا، یہ شرعی مجبوری نہیں ہے۔ شرعی مجبوری یہ ہے بیمار ہو گئی، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر گھر میں نہیں آ رہا، یا کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، مجبوری میں بیماری ایک شرعی عذر ہے، یا کھانے پینے کی محتاج ہو گئی اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، شوہر نے اتنی وراثت نہیں چھوڑی کہ گھر چلا سکے، تو ایسی مجبوری میں ملازمت کرنے کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ روٹی اور علاج تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل عورتیں نکل جاتی ہیں، جی میں چمونی آپا کے جا رہی ہوں ملاقات کرنے کے لیے، ان کی بھابھی آئی ہوئی ہے ملنے کے لیے، آج ان کی بچی کی منگنی، آج فلانے کا انتقال ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں، ان کے لیے عورت کے لیے نکلنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو اللہ نے صاف لفظوں میں 4 مہینے 10 دن جو 130 دن بنتے ہیں، اس پر عورت پر عدت کرنا واجب ہے۔ اللہ نے ان آیات میں جہاد کی بھی بتایا کہ بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تھا اور وہ موت سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو وہیں مار دیا، پھر زندہ کیا، اللہ نے بتایا دیکھو موت زندگی میرے ہاتھ میں، پھر ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اللہ کی راہ میں لڑو، پھر وہ لڑے تو پھر وہ لیت و لال سے کام لینے لگے کہ ہم کیسے لڑیں گے، ہم یوں جو ہے نا ہمارے کوئی امیر نہیں ہے، تو وقت کے نبی نے ایک طالوت کو بادشاہ بنا دیا، امیر بنا دیا، تو پھر کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہم پہ امیر کیوں بن گیا، تو پھر اللہ نے نبی نے بتایا کہ اللہ نے ان کو علم اور جسم میں تم پہ فضیلت دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کمانڈر کے لیے جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور نالج بھی ہونی چاہیے، جس کے پاس نالج نہیں ہے اور جسم مضبوط نہیں ہے وہ کمانڈر نہیں بن سکتا فوج کا۔ اس سے بھی فقہاء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک فوج کے کمانڈر بنانے کے لیے ایک نیک آدمی ہے لیکن اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور ایک جو ہے نا فاسق و فاجر ہے مگر تجربے کار ہے اور لڑ سکتا ہے، تو فقہاء نے بیان کیا کہ جو فاسق فاجر ہے نا، چونکہ وہ تجربے کار ہے اور نالج ہے اس کے پاس، اس کو امیر بنایا جائے گا۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کا ہماری شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو نیک آدمی ہے اس کو جنگ کا پتہ نہیں ہے، نقشوں کا پتہ نہیں ہے، زمانے کے حالات نہیں جانتا، تو یہ مروا دے گا اتنی پوری فوج کو۔ تو دیکھیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں جب خلافت دی ہے تو لوہے ان کے ہاتھ میں پگھلائے اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ لڑائی کر سکیں، تو اسباب اور وسائل ان کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، یہ اسباب سے چلتی ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بس سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو ہے دعاؤں سے ہوتا تو اللہ یہ نہیں بتاتے کہ طالوت کو ہم نے کمانڈر اس لیے بنایا کہ علم بھی زیادہ اور جسم بھی مضبوط، تو کمانڈر خود ہی بیچارہ اگر مدد کے محتاج ہو، اس کو جنگ میں لے کے جا رہے ہیں تو بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے، تو دل مضبوط نہیں ہے تو وہ کیا کمانڈ کرے گا۔ تو تقویٰ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی ضروری ہیں۔ ہاں جو کمانڈر متقی بھی ہو اور یہ اس کے پاس اسباب بھی ہوں، نالج بھی ہو، صحت بھی ہو، ٹریننگ بھی ہو، تجربہ بھی ہو، اس کو اللہ جلدی کامیابی عطا کریں گے، اور جس میں تقویٰ نہیں ہے صرف اسباب و وسائل ہیں اس کی کامیابی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کی مدد دور ہو سکتی ہے۔ لیکن اسباب اور وسائل بھی بہرحال ضروری ہیں۔ یہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ
سلطان یعنی جو کمانڈر بنانے کے لیے فوج کا صرف تقوی کافی نہیں ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر طالوت کے ذریعے فتح عطا فرمائی، اسی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے جو کمانڈر تھے، بڑی بے جگری سے لڑے، انہوں نے دشمن کے جو امیر تھا جالوت اس کو قتل کر دیا، بہادری دکھائی، تو اللہ نے آپ کو علم اور حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام میں صرف تقویٰ نہیں تھا، اسباب و وسائل اختیار کیے، جنگی مہارت جانتے تھے، لڑنا جانتے تھے، تو میدان جنگ میں جا کے دشمن کے بادشاہ کو، کمانڈر کو قتل کیے جا کے، یہ صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے خلافت دی ہے۔ آج ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں نہیں اور ہم خلافت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بہت سے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اگر حکومت آ گئی نا، نیک تو بہت ہیں مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس حکومت آ گئی تو یہ جو رہی صحیح حالت ہے نا وہ بھی نہ تباہ ہو جائے ہمارے ملک کی۔ تو بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، تو دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، صلاحیت بھی ہو اور تقویٰ اور للہیت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں کمی کوتاہی معاف فرمائے اور ان آیات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔